وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین اکرام، سلسلہ قصص النبیین قدم بقدم میں ایک مرتبہ پھر میں آپ سے مخاطب ہوں۔ گزشتہ نشست میں ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا تھا، جس میں ہم نے یہ بات ذکر کی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب بھائیوں نے پہچان لیا تو بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے معافی مانگی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے فرمایا کہ تم والدین کو بھی یہاں لے آؤ، تمام کو، وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ۔ تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس والدین کو بھی لے آئے اور خود بھی بھائی سارے آئے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام مصر سے باہر جا کر ان کا استقبال کیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جب وہاں استقبال کیا تو فرمایا فلما دخلوا علی یوسف آوى الیہ ابویہ۔ جب یہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کا استقبال کیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو اپنے پاس ٹھکانہ دیا۔ وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ، اور مصر میں داخل ہونے کے بارے میں فرمایا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ مصر میں داخل ہو جاؤ، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو تم امن اور سکون کے ساتھ ہوو گے۔ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو عرش پر، یعنی ان کا جو تخت تھا اس تخت کے اوپر بٹھایا، وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ تو یہاں ایک بات تو یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو، یہاں یہ ذکر کیا کہ اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا، تو والدین سے مراد اگر حضرت یوسف علیہ السلام کی حقیقی والدہ تھیں پھر تو یہ حقیقت پر محمول ہے، اور اگر حضرت یوسف علیہ السلام کی حقیقی والدہ فوت ہو گئی تھی، جیسا کہ بعض روایات سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے، اگر وہ فوت ہو گئی تھیں تو ان کی جو ستیلی ماں تھیں ان کے اوپر بھی ماں کا چونکہ اطلاق ہوتا ہے، تو پھر اب یہ مجازی طور پر ابویہ کو ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو اپنے پاس تخت پر بٹھایا اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ وقال یا ابتی، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ابا جان، یہ ہے میرے اس خواب کی تعبیر جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا، جو پرانا خواب میں نے دیکھا تھا، قد جعلها ربی حقا، میرے رب نے اس کو سچ کر دکھلایا۔ وقد احسن بی اذ اخرجنی، اور میرے اوپر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے قید سے نکالا اور دیہات سے تمہیں، یعنی والدین کو فرما رہے ہیں اپنے بھائیوں کو، تمہیں وہاں سے یہاں لے آئے یعنی مصر میں، اور اپنے بھائیوں کے بارے میں فرمایا کہ شیطان نے ہمارے درمیان ایک فساد برپا کیا تھا، شیطان نے، تو میرے درمیان اور میرے بھائیوں کے درمیان، ان ربی لطیف لما یشاء، اللہ تعالیٰ میرا پروردگار جو چاہتا ہے اس کی تدبیر کرتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب والدین ملے تو درمیان میں جتنا عرصہ حضرت یوسف علیہ السلام رہے تو بڑے کرب میں، بڑے آلام میں، بڑے مصائب کے اندر انہوں نے زندگی گزاری، لیکن جب والدین سامنے آئے تو والدین کے سامنے اپنے دکھڑے نہیں سنانے لگے، انہوں نے بس اتنا ایک فرمایا کہ میں قید سے باہر آیا اور تم میرے پاس آ گئے، میرے بھائیوں کے درمیان شیطان نے فساد برپا کیا تھا، تو یعنی بات کو شیطان پر ڈالا اور شیطان پر ڈال کر بات کو یہیں ختم کر دی۔ تو اس سے ایک سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ آدمی کے اوپر بھی مصائب آئیں، آدمی کے اوپر بھی اگر آلام آئیں، آدمی کے اوپر بھی اگر مصیبتیں آئیں، اس کو چاہیے کہ وہ
حالات کا جو مثبت رخ ہے وہ مثبت رخ کو بیان کرے، منفی رخ کو بیان نہ کرے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے مثبت رخ کو بیان کیا، منفی رخ کو بیان نہیں کیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پھر دعا کی، رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اے میرے پروردگار تو نے مجھے حکومت کا بھی حصہ دیا ہے اور تو نے مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم بھی عطا کیا ہے، اے آسمان و زمین کو پالنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اس دنیا کے اندر بھی تو ہی میرا رکھوالا ہے، آخرت کے اندر بھی تو ہی میرا رکھوالا ہوگا، توفنی مسلمہ، مجھے وفات دینا تو اس حال میں دینا کہ میں تیرا فرما بردار ہوں، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور مجھے نیک لوگوں کے اندر داخل کر دینا۔ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ، یہاں تک تو حضرت یوسف علیہ السلام کی بات ختم ہوئی۔ آگے اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرما رہے ہیں کہ اے پیغمبر، یہ ہیں غیب کی خبریں جو ہم نے آپ کو وحی کے ذریعے بتلائی ہیں۔ یہ مشرکین مکہ جو تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ سوال کیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے مصر میں آنے کی وجہ کیا تھی۔ ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ تاریخ سے بھی صحیح طریقے سے یہ بات معلوم نہیں ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ حالات بھی نہیں ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتلا سکیں، تو اس وجہ سے ان کے دل میں یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات نہیں بتلا سکیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے پورا قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ، آپ ان کے پاس تو موجود نہیں تھے، اِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ، جس وقت وہ سازش کر کے اپنے فیصلے کے اوپر انہوں نے اتفاق کر لیا تھا کہ ہم نے یہ کرنا ہے۔ کیا ارادہ کر لیا تھا؟ یعنی یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنا ہے، تو یہ انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہاں تو آپ موجود نہیں تھے اور ہم نے آپ کو یہ بتلایا ہے۔ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اکثر لوگ پھر بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں، اگرچہ آپ ان کی فکر میں رہتے ہیں، آپ کو یہ ہوتا ہے کہ یہ ایمان لے آئیں، آپ کو یہ چاہت ہوتی ہے کہ ایمان لے آئیں، پھر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، آپ نے جو ان کو دعوت دی ہے، آپ اس دعوت کے اوپر ان سے کسی اجر کا سوال بھی نہیں کرتے۔ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، یہ تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے، قرآن مجید تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ قصہ، حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے سے بے شمار سبق ہمیں ملتے ہیں، بے شمار مسائل ہمیں معلوم ہوتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے مصائب کے اندر کیسے صبر کیا، حضرت یوسف علیہ السلام نے مشکلات کے اندر کیسے صبر کیا، حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر یہ جو تہمت لگی، اس تہمت کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو کیسے بری کرایا۔ تو یہ چیزیں اس پورے قصے سے ہمیں معلوم ہوتی ہیں، اگرچہ یہ قصہ اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمایا ہے کسی اور نبی کا قصہ اتنی تفصیل کے ساتھ بیان نہیں فرمایا، ایک جگہ اتنی تفصیل کے ساتھ جتنا حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا۔ تو جب اس قصے کو بیان کیا جاتا ہے بظاہر تو یہ قصہ معلوم ہوتا ہے، لیکن ہر لفظ کے تحت موتی چھپے ہوئے ہیں، ہر لفظ کے تحت بہت زیادہ معانی چھپے ہوئے ہیں، جن کو علماء نے معانی کو ظاہر کیا اور انہوں نے بہت سارے مسائل اس سے اخذ کیے۔ ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے اس قصے سے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ